آج ایک بار پھر میں اپنی یوٹیوب چینل میں جس میں میڈیکل ایشوز کبھی کبھی سوشل ایشوز بھی لے کے آتا ہوں. تو آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس بھی بنائے ہیں، تو اسی لیے میں ان پوائنٹس کو دیکھ کے ہی آپ سے بات کروں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ منہ سے غلط نکلے. اس وقت چل رہا ہے بحث یونیفارم سول کوڈ کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے وہ پتہ ہی نہیں کسی کو ہے اس میں ڈرافٹ میں کیا کیا ہے، تو یہ بحث کیوں ہے آئی ڈونٹ نو. خیر، آج کا میرا ٹاپک ہے کہ حجاب کا، جو کہ ہم بہت سے لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں ہم پاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم رلائی کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے. ہم کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں خود سے، کیونکہ عربک ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے کہ ہم ہولی قرآن کا ٹرانسلیشن لیں اور اس کو پڑھے کیا لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ احزاب میں، جن سوروں میں لکھا گیا ہے اس کو پڑھیں ہارڈ کاپی پر یا سافٹ کاپی پر. بہتر ہے ہارڈ کاپی پر. تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے آسان کرنے کی کوشش کی ہے اور بریف رکھنے کی بھی کوشش کی ہے. پہلے ہی جو یہ حجاب ہے، پردہ ہے یا خمر ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں ہے. یہ پہلے کے ریلیجنز میں بھی آئی ہے. آپ چیک کر لیجئے، ہندو ریلیجن، کرسچینٹی، جوش ریلیجن، اسلام اور ہمارے سکھ بھائی بہن، ان کی کتابوں میں کیا اس کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ کلیئر ہے. دوسری ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف فیمیلز کو ہی اس کے بارے میں زیادہ بتانا چاہتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو. حالانکہ ہمارے اسلام میں 4 کنڈیشنز ایسے ہیں جو دونوں کو اپلائی کرتے ہیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. لیکن ہم وہ دھیان میں نہیں رکھتے، وہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا ہے. ہم صرف وہ کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جس پر ہم عورتوں کو بتا سکیں. ٹھیک ہے، ایسا کرو ویسا کرو. تو جو یہ کیا ہے یہ کنڈیشنز ہیں جو کامن ہیں مین اینڈ وومن کے لیے، میں نے نوٹ بنائے ہیں تو میں پڑھوں گا. ایک کنڈیشن ہے کہ جو کپڑے ہونے چاہیے وہ زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی باڈی کے اندرونی جو بھی آپ نے ہے جسم آپ کا، وہ دکھنا نہیں چاہیے کسی کو بھی. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے کہ ایسے ڈریس پہنو جو تھوڑی سی لوز ہوں اور جس میں آپ کی جو ہے فگر ہے یا باڈی ہے وہ زیادہ نہیں دکھے، باڈی ریویل نہ ہو جائے کسی کو. اور دوسرا پوائنٹ اگین مردوں اور عورتوں کے لیے سیم، کپڑے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ لائٹ ان کے تھرو پاس نہیں ہونی چاہیے اور اگین نہیں دیکھنا چاہیے. اگین سیم دونوں کے لیے. وہ زیادہ گلیمرس نہیں ہونے چاہیے، حد سے زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہونے چاہیے کہ اپوزٹ سیکس کو وہ انوائٹ کریں. اگین یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. چوتھا کنڈیشن جو ہے کہ جو یہ کپڑے ہیں یہ دوسرے جو فار ایگزامپل اگر میل ہے، یہ کپڑے ایسے نہیں ہونے چاہیے جو فیمیل پہنتا ہے، یا فیمیل ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو میل پہنتا ہے. اب اس کنڈیشن پر غور کیجیے. آج کیا کوئی فالو کرتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں فالو کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا ہے. میرا کام ہے آپ کے سامنے فیکٹس لانا. میں کہہ رہا ہوں کیا وہ فالو کرتے ہیں؟ آج آپ کو لڑکیاں نہیں ملیں گی حجاب میں جن نے جین پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے یا پہنا ہے، جو کہ مردوں کا ڈریس سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں. تو اب کیوں آج وہ پہنتے ہیں؟ میں بھی اجتہاد کا استعمال ہوا ہے، عقل لڑائی ہے کہ ٹائم کے ساتھ چینج ہے، ورنہ تو یہ تو واضح ہے نہیں پہنو. اس طرح کچھ مرد لوگ فیشن شوز میں یا کچھ عورتوں کی ڈریس پہنتے ہیں، تو کیوں پہنتے ہو بھائی؟ یا باڈی ریویلنگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو میں نے اگینسٹ ہوں کسی باڈی بلڈنگ کمپٹیشن کے لیے یا کچھ.
لیکن مرد تو اس میں اپنی ساری باڈی ریویل کرتے ہیں. اس بارے میں مردوں نے کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ یا تو آپ اسلام کو مانو یا آپ پارٹس میں مانتے ہو. یہ تو نہیں چلے گا. اس بارے میں قرآن شریف میں ایک آیت بھی ہے کہ کچھ آیاتوں پر آپ ایمان لاتے ہو، کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے. یا تو آپ مانو ایکولی اپلائی کرتا ہے، تو یا تو سنگل آؤٹ نہیں کرو آپ فیمیلز کو، اور اپنے دماغ کا استعمال بھی کرو. جو ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈریسنگ ہے یا باقی چیز ہے، اس میں ایج کا بھی ایک امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے جو کہ ہم نے بلر کیا ہے، ختم کیا ہے، کہ ایج سرٹن ہوتی ہے جب ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، انطلاق ہو جاتا ہے. لیکن ہم تو چھوٹے موٹے بچوں کو بھی کچھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ان کو پہناؤ اپنے ڈریس جو آپ کو پسند ہے کپڑے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایج امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آئی اگین ریپیٹ، ایج بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب آپ ماڈسٹ کی بات کریں، پردے کی بات کریں، یا مردوں کے لیے جو ڈریس ہے وہ اس کے بارے میں آپ بات کریں. تو ایک اور چیز جو میں لاسٹلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پر میں وائنڈ کروں گا، کہ جو یہ ہے کہ لوگوں کی کبھی نظر محدود ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے. اس لیے قرآن شریف سے ہی آپ گائیڈنس لیا کرو، اور فالوڈ بائی آتھینٹک حدیث شریف سے ان کو لیا کرو. اور میں نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، اس کو نہیں فالو کرو پلیز. نہیں تو آپ جس طرح ہم جس حالت میں ایسی حالت میں رہیں گے. وہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہاں لوگوں کے نا جو فتویٰ دیتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے سر سید احمد خان، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، اس کو بھی فتویٰ دے دیا تھا، بولا تھا انگلش کہتا ہے پڑھو، اس سے آپ کرسچن بن جاؤ گے. زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی. آج ہم سر سید ڈے مناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. دوسرا ہے وہ پرنٹنگ پریس کا جو ایک فتویٰ کیا تھا کہ یہ گناہ ہے اس کا یوز. اب 150 سال تک مسلم ریسرچ کی اپنی پبلیکیشن کو آگے نہیں بڑھا سکے. اب آج کیا حال ہے؟ آج سب کی کتابیں پرنٹنگ پریس میں ہی آتی ہیں. دوسرا تھا فوٹو جی نہیں اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے یوٹیوب چینل نہیں رکھو. اب وہی ان کے بچے آج کیا کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے فوٹو مت اٹھا. ان کے بچے آج کہہ رہے ہیں ٹی وی شوز پر جا رہے ہیں، فوٹو اٹھا رہے ہیں، یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں. یہ تو سوچو کیوں ایسا یو ٹرن وہ لیتے ہیں ہمیشہ. تو پھر یہی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچو کہ سب سے بڑا جو پاک مقام ہے مسلمان کے لیے جانے کے لیے حج ہے. تو اس کے لیے بھی جب آپ جاتے ہو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پاسپورٹ میں ویزا لگتا ہے، ویزا اور پاسپورٹ میں فوٹو آپ کا لگتا ہے. تو کیا ہی بہتر ہے نا آپ اپنے جو سعودی عرب میں اپنے برادر آپ کے ہیں ان سے بولے کہ نہیں ہمیں حج پر آنے دو پاسپورٹ کے بغیر. چلے گا ایسا؟ تو مہربانی کر کے ان باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. اگین ریپیٹ کرتا ہوں، قرآن شریف کا ٹرانسلیشن لائے، اس کو پڑھیے، اس کو کورلیٹ وتھ کیجیے حدیث شریف کی بکس کے ساتھ، آتھینٹک حدیث شریف کی بکس کے ساتھ، اور ایک صاف زندگی بسر کیجیے، اور ان جھنجھٹوں جنجالوں سے دور رہے. اپنے آپ کو یوز ہونے نہ دے. جس طرح ہم ٹیشو پیپر کو یوز کرتے ہیں نا، اس طرح ہمارا کوئی یوز نہ کرے. تو تھینک یو. اور ایک یہ ہے کہ اگر انگلش کے لیے میں نے کومنٹ باکس میں اس کی فل ڈیٹیلز دی ہیں، کیونکہ میں 9 منٹ کی ویڈیو میں نہیں بتا پاؤں گا سارا کچھ. تو وہ میں نے ساری اس چیز کی ڈیٹیل دی ہیں. آپ کو کوئی کوشچن ہو یا کچھ آپ اس کے بارے میں مجھے کریکٹ کرنا چاہے، پلیز میں نے اس میں کنٹیکٹ اپنا رکھا ہے، آپ مجھے دیجیے. وہ کومنٹ سیکشن میں وہ لنک دے رہا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اور اب کام آ رہا ہے، منڈے سے سیٹرڈے تک ورکنگ ڈیز ہیں، تو ایمانداری سے کام کیجیے. اس میں بھی سوچیے کہ حلال حرام اس میں بھی ہوتا ہے. شکریہ.